صحابی ایک کا انکار کرنا ہے، اہل بیت کا انکار کرنا ہے، صحابہ کی جماعت کا انکار کرنا ہے، یا کسی ایک کو ہدف تنقید بنانا ہے؟ بات ایک ہی، دروازہ تو کھول دیا نا، دروازہ تو کھول دیا نا۔ یہ مسجد ہے مثال سمجھانے کے لیے، بڑے چھوٹے لیول کی مثال ہے، بچوں کو سمجھانے والی مثال ہے۔ یہ مسجد ہے، اس کا مین دروازہ ہے، وہاں مقفل ہے، تالا بھی لگا ہوا ہے، لیکن ایک راستہ ایسا ہے جہاں تالا کمزور ہے، دروازہ کمزور ہے، بتا تو چور کس راستے سے آئے گا؟ کمزور راستے سے آئے گا۔ بعین ہی یہی مثال ہے۔ یاد رکھیں، ایک صحابی پر تنقید یا جماعت صحابہ پر تنقید میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔ دشمن ایک پر تنقید کر کے، ایک خاندان پر تنقید کر کے، ایک گروہ پر تنقید کر کے راستہ بناتا ہے، اور راستہ بنا کے وہ اجازت ہو جاتی ہے پھر سب کچھ جس کو چاہو جس پر تباہ کرو۔ ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، نہ ہمارا یہ شعبہ ہے، ہم تو صرف بتاتے ہیں کہ ان اوصاف والا، ان عقائد والا آپ خود فیصلہ کر لیں۔ مولانا دوست محمد قریشی کہا کرتے تھے، تنقید اور صحابی کے یاروں پر، تنقید اور نبی کے یاروں پر راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت نبی کے یاروں سے۔ حضرات گرامی، ان لوگوں نے مشکلات کی جو گھاٹیاں عبور کی، تھانے دار نے ابو ذر بخاری کو پیدل چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ پہاڑ کا بنا ہوا انسان، اس نے اپنوں اور بیگانوں کی تیر اندازی جو ہوئی اس کو برداشت کیا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی کو رواج دینے کے لیے درس و تدریس، اخبار و رسالہ، ٹیم تیار، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنے گھروں میں معاویہ نام رکھو، گلی میں معاویہ نام رکھو۔ جب آ کر کہے گا باپ معاویہ دروازہ کھولو، تو کہتے ہیں شرک و کفر خود بھاگ جائے گا، قبائلیت در توڑ جائے گی۔ آج جتنا نام معاویہ سے جتنا کفر و سبائیت اور رافضیت بھاگتی ہے، کسی نام سے نہیں بھاگتی۔ وہ علاج بتا کر کہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ نام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، یہ رکنے والا نہیں۔ اور اسی جد و جہد کی، ان جیسے دیگر بزرگوں کی جد و جہد کی، جن کا نام لوں تو اب وقت زیادہ ہو جائے گا، محنت کا نتیجہ ہے کہ آج نصاب میں صحابہ کا تذکرہ موجود ہے۔ گو کہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گو کہ کفر و سبائیت اس پر سراپا احتجاج ہے، لیکن صحابہ کا نام کچھ کچھ کر اس طرح نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرات گرامی، کہا گیا کہ ہمیں شدت پسند کہا جاتا ہے، ہم بنیاد پرست ہیں، اور ہماری بنیاد توحید و ختم نبوت اور اسوہ صحابہ ہے۔ ان تینوں میں سے صحابہ پر عدم اعتماد کرنے والا دراصل صحابہ پر سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو تھارولی پڑھے، اور اس کے لیے انشاءاللہ پھر بھی حاضری دوں گا۔ آج وقت مختصر میں، آپ حضرات مغرب سے اب تک بہت لمبا وقت ہو گیا ہے، میں سمیٹتا ہوں اور مختصر کرتا ہوں۔ صحابہ پر عدم اعتماد یا کسی ایک صحابی پر عدم اعتماد،
ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، حیدر ہوں، حسن ہوں، حسین ہوں، معاویہ ہوں، مغیرہ بن شعبہ ہوں، یا مروان بن الحکم، یا باشی بن حرب ہوں، کسی ایک صحابی پر بھی اعتماد جو ہے اس کا مطلب صحابہ پر اعتماد نہیں۔ میرا یہ مضمون ہے مستقل، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی وقت اس پر تفصیلی بات کریں اور ضرور کریں گے، ادھار باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ پر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بنایا گیا ہے، دراصل نبوت پر اعتراض ہے کہ نبوت اور ختم نبوت اور محمد کریم کے گواہ جو ہیں وہ صحابہ ہیں۔ گواہوں کو ہٹا دو، کمزور کر دو، راستے سے گواہی ختم کر دو، عدالت میں گواہی ختم ہو جائے، کمزور ہو جائے، مقدمہ ڈھہ جاتا ہے۔ اور وہاں بھی نہیں ہے، اصل میں اللہ کی توحید سے کہ اللہ کی توحید کی گواہی تو محمد نے دی اور وہی تو محفوظ صحابہ نے کیا، تو جب صحابہ پر ہی عدم اعتماد ہو گیا تو محمد کی نبوت اور خدا کی خدائی کہاں گئی؟ یہی شرک ہے، یہی کفر ہے، یہی ارتداد ہے اور یہی زندقہ ہے۔ ہم بنیاد پرست ہیں، ہماری بنیاد توحید و ختم نبوت اور اتباع صحابہ ہے۔